الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ حضرت مولانا قاضی قتادہ صاحب الحمدللہ بڑی اچھی آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے۔ انسانی زندگی اللہ کی نگاہ میں عمل کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے۔ قرآن نے کہا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرو، یہ عمل ان قریب وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہ عمل تمہارا اللہ کے سامنے بھی ہوگا، اللہ کے رسول بھی اس کو دیکھیں گے، ایمان والے بھی اس کو دیکھیں گے۔ یہ عمل انسان کی زندگی عمل کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم اپنے گھر میں پکانے کی چیز لاتے ہیں، لیکن پہلے کھیتی کرتے ہیں، وہاں سبزی اور اناج اگاتے ہیں، پھر گھر میں لا کر پکاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ تو گویا یہ جو دنیا ہے، یہاں ہم کام کریں گے، اس کھیتی میں ہل جوتیں گے، یہاں محنت کریں گے، مشقت کریں گے، اللہ اس کا پھل ہمیں آخرت میں دیں گے۔ آج آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا یا اللہ کے گھر میں آئے، اس کا اجر اللہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے صدقہ اور خیرات کیا، تو یہ انسان، اس کے اعمال کا فائدہ حدیث میں آتا ہے، جب ایک بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے جو چاروں طرف سے عذاب اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ کہتے ہیں جب سر کی طرف سے آتا ہے تو سامنے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے، تو مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، میرے ساتھ تعلق تھا اس کا، میری دوستی تھی اس کی، یہ تھکا ماندہ ہارا رات کو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں پھر اچانک عذاب کے فرشتے دوسری طرف سے، دائیں طرف سے آتے ہیں، جو ہی دائیں طرف سے بھاگتے ہوئے فرشتے عذاب دینے کے لیے لپکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کہتے تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے، اس کا تو میرے ساتھ تعلق تھا، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی قرات میں، یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ اپنی سکون اطمینان کو چھوڑ کر اس کا میرے ساتھ تعلق تھا۔ دائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو نماز دیوار بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں پھر بائیں طرف سے عذاب لپکتا ہے مردے کی طرف، جب بائیں طرف سے عذاب لپکتا ہے تو ایک دم سے روزہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور عمومی طور پہ جب ایک مجاہد جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دائیں ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو بائیں ہاتھ میں ڈھال ہے۔ حضور نے روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی، اور ڈھال کیا ہے؟ الصوم جنۃ، ڈھال انسان کے بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اور بائیں ہاتھ میں جب ڈھال ہوتی ہے تو دشمن کا ہر وار آدمی ڈھال پہ روکتا ہے۔
قیامت کے دن جب ایک مردے کو ہم دفن کر کے اپنے گھروں کی طرف ابھی لوٹتے نہیں ہیں، عذاب جب مستقل اس کی طرف لپکتا ہے، جو ہی بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر وار روکتا ہے۔ یہ پیاسا تھا، یہ بھوکا تھا، یہ پریشان حال تھا، اس کی ہونٹ خشک ہو جاتے تھے، اس کا چہرہ جھلس جاتا تھا، اس کے حلق میں کانٹے چبھنا شروع ہو جاتے تھے، یہ پھر بھی افطار نہیں کرتا تھا۔ تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے بائیں طرف سے عذاب کے فرشتے لپک کے آتے ہیں، روزہ ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے روزوں کی قدر اس لیے نہیں کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، لیکن جب مجھے اور آپ کو جب قبر پہ رکھا جائے گا، وہاں ہمارا روزہ ہمارے لیے جب ڈھال بنے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا، پھر ہمیں احساس ہوگا اللہ نے کتنی بڑی نعمت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ یہ روزہ میرے بھائیوں معمولی چیز نہیں ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی، ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے۔ پھر کہتے ہیں سر کی طرف بھی ہو گئی، دائیں طرف نماز کھڑی ہو گئی، سر پہ قرآن کھڑا ہو گیا، بائیں طرف ڈھال کھڑی ہو گئی، روزہ کھڑا ہو گیا۔ اب اچانک اس مردے کی طرف عذاب جو لپکے گا وہ پاؤں کی طرف سے لپکے گا۔ اب جب عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف چڑھیں گے تو اچانک صدقات اور خیرات اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ عمومی طور پہ انسان یہ جو مال کماتا ہے یہ ہاتھ اور پاؤں کے زور سے کماتا ہے۔ پاؤں پہ طاقت ہوتی ہے تو محنت کرتا ہے، ہاتھ پہ طاقت ہوتی ہے تو مزدوری کرتا ہے۔ تو جو ہی پاؤں کی طرف سے عذاب لپکے گا تو صدقات اور خیرات وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ صدقہ کھڑا ہو جائے گا، خیرات کھڑی ہو جائے گی، زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی، انسان کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں جو اس نے خرچ کیا تھا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نماز کام آ رہی ہے، عمل صالح ہے، زکوٰۃ کام آ رہی ہے، عمل صالح ہے، روزہ کام آ رہا ہے، عمل صالح ہے، قرآن کی تلاوت کام آ رہی ہے، عمل صالح ہے۔ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے چاروں طرف سے عذاب آتا ہے اور چار عمل صالح اس کے لیے دیوار بن جاتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے جب ایک مردہ قبر سے اٹھتا ہے، جو ہی قبر سے اٹھتا ہے تو 5 پہرہ دار اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 5 قسم کے پہرہ دار اللہ میدان محشر میں جہاں وحشت ہی وحشت ہوگی، نفسی نفسی کی پکار ہوگی، وہاں ہر بندہ بھاگ رہا ہوگا، ہر بندہ کہہ رہا ہوگا ربی نفسی ربی نفسی، اللہ میں بچ جاؤں، اللہ میں بچ جاؤں۔ انبیاء کی زبان پہ ہی ہوگا ربی نفسی ربی نفسی۔ ہم اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ وہ القابات ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ابراہیم خلیل اللہ، کوئی آدمی کہے ملک کے بادشاہ کے ساتھ میری دوستی ہے، میں جو چاہوں کروں، وہ خلیل اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے ربی نفسی ربی نفسی۔ دوستی ہے لیکن کہہ رہے ہیں اللہ آج تیری پناہ چاہیے، آج تیری طرف سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر کہتے ہیں 5 پہرہ دار ہوں گے۔ آپ ان پہرہ داروں کو سمجھیں اور ان جملوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بڑی توجہ کی بات ہے۔ کہتے ہیں جب ایک انسان چلے گا تو اس کے سر پر، اس کے آگے لا الہ الا اللہ چل رہا ہوگا، اس کے سر پر اللہ اکبر ہوگا، اس کی دائیں طرف سبحان اللہ، اس کی بائیں طرف الحمدللہ،
اور اس کی بیک پہ کوئی نہ آ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے، عذاب اچک نہ لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان 5 پہراداروں کی نگرانی میں ایک ایمان والا چل رہا ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ یہ معقبات کیا ہیں؟ یہی تو 5 جملے علماء نے کہا۔ اور قربان جائیں یہ 5 جملے آپ کو پتہ ہے کس میں آتے ہیں؟ کیوں جی کسی کے ذہن میں ہے؟ یہ 5 جملے اکٹھے ایک کلمے میں آتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک آدمی اگر اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے، صبح 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، شام کو 100 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ کے بیک پہ ہوگا، لا الہ الا اللہ یہ آپ کے فرنٹ پہ ہوگا، اللہ اکبر یہ آپ کے سر پہ ہوگا، سبحان اللہ یہ آپ کی دائیں طرف ہوگا، الحمدللہ یہ بائیں طرف قوت بن کے کھڑا ہوگا۔ 5 پہراداروں کی آپ ایک مضبوط اور مستحکم پیرے میں میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی آپ کو عذاب کے لیے اچک لے۔ جہنم کے فرشتے آپ کی طرف نہیں لپکتے، کیوں؟ آپ ایک مضبوط حصار میں ہیں، العروۃ الوثقی کی قوت اور طاقت کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے؟ یہ عرش کی خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو آدمی بڑی پریشانی میں ہو، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، جو آدمی پریشانیوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہو، نکلنے کا کوئی سبب نہ ہو، اہل علم سے میں نے سنا، حدیث میں آتا ہے اور یہ اللہ کا اس پر معمول ہے، جو آدمی 505 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد شروع کر دے، اللہ اس کو پھنستی ہوئی دلدل سے باہر نکال دیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، پہاڑوں جیسا قرض ختم، نافرمان اولاد فرما بردار، پریشانیاں اور مصیبتوں کی آماجگاہ اس کا گھر، ان کلمات کی برکت سے جہاں قیامت میں اللہ ان کو حفاظت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں اللہ کیسے حفاظت نہیں کرے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو 4 جملے، یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو قبر کی بتائی ہیں، 5 چیزیں میدان محشر کے سپاہی آپ کو بتائی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی قوت اور طاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اضافہ۔